کوشش کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ گاہ خداوند متعال باریان کی اس پرخلوص اہتمام کو قبول فرمائے، مالک کائنات ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اس ذکر کو ان کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ آپ جتنے برادران و بزرگان و عزیزان جتنے قدم بھی چل کے مالک ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے، پروردگار امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آپ کے مرحومین کی درجات بلند فرمائے، اور جتنے مومنین مریض ہیں بالخصوص حاضرین میں پروردگار ان سب کو شفائی کلی عطا فرمائے۔ خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اتنے عظیم رہبر عطا فرمائے جن کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی شجاعت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی طہارت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی سخاوت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے علم کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی ولایت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں عظیم رہبر عطا فرمائی۔ یقیناً جو جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ بھی اسی کلچر کے ہیں، یہ جملہ اچھے طریقے سے آپ تک پہنچ پائے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بندوں کی پہچان یا ان کے باپ کے نام سے ہوتی ہے یا قبیلے کے نام سے ہوتی ہے، یا اگر کوئی بڑا کاروبار ہے، کوئی بڑی کمپنی ہے اس کے نام سے ہوتی ہے، یعنی بندوں کی پہچان یا باپ کے نام سے یا کاروبار کے نام سے یا قوم و قبیلے کے نام سے۔ لیکن خدا کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ بحیثیت قوم ہماری پہچان یا علی سے ہوتی ہے یا حسین سے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے ہمیں رہبر اتنے عظیم دیے ہیں کہ ہماری پہچان ہی انہی کے ناموں سے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے حساس بشاس چہرے، ایک جملہ اور بڑھا دیتا ہوں، اللہ نے ہماری پہچان ان ناموں سے کروائی، یا ایک جملہ بدل کے کہتا ہوں ہماری پہچان یا ہمیں منسوب ان ہستیوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے، ان ناموں سے ہماری پہچان ہے جو خدا کی پہچان کا سبب ہے، جن کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أغرق فخلقت الخلق۔ پروردگار فرماتا ہے میں نے خواہش ظاہر کی میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک عظیم مخلوق کو خلق کیا ہے۔ تو خدا کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم رہبر عطا فرمائے جو خدا کی پہچان کا سبب ہے، خدا کی معرفت جن کی وجہ سے ہوئی۔ ہماری پہچان انہی کے ناموں سے ہو رہی ہے، ہماری پہچان یا علی کے نام سے ہے یا بولے حسین کے نام سے ہے۔ تو پروردگار نے اگر آپ دیکھیں اس کائنات میں نبی کے بعد نہ علی جیسا کوئی بنایا ہے نہ حسین جیسا کوئی بنایا ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں مولا متقیان کو تو اتنے فضائل ہیں کہ نبی کہتے ہیں اگر دنیا کے دریا سمندر سے یہ بن جائے، درخت کلمے بن جائے، جنوں میں چھلکنے والے ہوں، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنے فضائل ہے خود مولا متقیان، چونکہ ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اعظم کے علاوہ کچھ بھی ہے سب سے افضل ہے علی۔ اب ہے میرے ساتھ
نبی اعظم کے بعد مخلوق خدا میں جو بھی ہے اس سے افضل کون ہے؟ بولو. آپ بولے آپ کی مرضی، آپ نہ بولے آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیں اس سے بہتر کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں نبی کے علاوہ، نبی کے بعد علی جیسے اس کائنات میں اللہ نے بنائے ہوئے. اور خود میں مولا متقیان کی ایک حدیث سنا تھا جو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ پروردگار نے خدا متعال نے مجھے 9 چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو نبی اعظم کے سوا کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے. نبی اعظم کے علاوہ کسی کو ملی نہیں ہے. وہ 9 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہے کہ نبی اعظم کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی. یا نبی کو ملی ہے یا مجھے ملی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ فرماتے ہیں پہلی فضیلت جو اللہ نے مجھے دی اور نبی کو دی اور کسی کو نہیں دی، فرمایا اللہ نے میرے لیے علم کے راستے کھول دیے. اس میں کوئی شک نہیں خیبر کا فتح کرنے والا علی، اس میں کوئی شک نہیں خندق کا فتح کرنے والا علی، بدر کا فاتح علی، اور کے مردے میں توجہ ہے مرد میدان علی ہے، لیکن نہ خیبر کا ذکر کیا، نہ خندق کا ذکر کیا، نہ احد کا ذکر کیا، نہ بدر کا ذکر کیا. سب سے پہلی فضیلت مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے علم کے راستے کھول دیے، میرے لیے علم کے راستے کھول دیے. دوسری فضیلت مجھے علم و اسباب کا علم دیا. تیسری فضیلت بادلوں کو میرے امر کے تابع بنا دیا. ابتدائی مجلس ہے، بادلوں کو میرے امر کے تابع بنا دیا، یعنی جہاں میں چاہوں گا وہاں بادل برسیں گے، جہاں میں نہیں چاہوں گا وہاں بادل بولو نا نہیں برسیں گے. فرمایا بادلوں کو میرے امر کے تابع بنا دیا. فرمایا اگلی فضیلت، فرمایا مجھے علم المنایا والبلایا کی تعلیم دی. اب یہ آپ سمجھیں گے نہیں، مجھے سمجھانا پڑے گا یہ علم المنایا والبلایا کیا ہے. یہ علم المنایا والبلایا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، موت کب ہوگی، زندگی میں کیا کیا رونما ہونے والا ہے، علی جانتا ہے. یہ علم دیا ہے اللہ نے علی کو، علم دیا ہے. علی فرمائے مجھے علم المنایا والبلایا کی تعلیم دی ہے. فرمایا اگلی فضیلت مجھے بہترین فیصلہ کرنے کی قوت دی، مجھے بہترین فیصلہ کرنے کی قوت دی. اگلی فضیلت سنو گے، مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان، یہ ملکوت زمین و آسمان کا مشاہدہ کیا، جس کی وجہ سے میں نے علم ما کان و ما یکون کو حاصل کیا. یعنی جو آگے ہوئے گا وہ بھی میں جانتا ہوں، جو پہلے ہو چکا میں اسے بھی جانتا ہوں. اگلی فضیلت مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میری ولایت کے ذریعے اللہ نے نعمتیں تمام کی. اگلی فضیلت مولا متقیان فرماتے ہیں میری ولایت کے ذریعے اللہ نے اس امت پہ دین کو مکمل کیا. اگلی فضیلت میری ولایت کے ذریعے اللہ نے اس دین کو پسند کیا. یعنی مولا فرما رہے ہیں یہ وہ فضیلتیں ہیں جو نبی کے علاوہ کسی اور کو ملی ہوئی بولو نہیں ہے. اور ہمارا ایمان ہے، میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ نبی اعظم کو اتنا مقام ملا، ایسا مقام ملا کہ نبی کے پاس جو تھا وہ عطا کیا ہے کس کو؟ علی کو. اور علی کیا فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں میں نبی کے پاس ساتھ ایسے چلتا تھا. توجہ ہے جی، ایک درود پڑھ لیجیے بلند آواز سے، اللہم صل علی. میں نبی کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے، یعنی ایسے میں نے علم لیا ہے، جتنا علم نبی دیتے تھے وہ میرے پاس ہے. اور یاد رکھیے میں نے ابتدا میں کہا نہ خیبر پہ ناز ہے، نہ خندق پہ ناز ہے، نہ احد پہ، نہ بدر پہ. اگر علی کو ناز ہے تو علم پہ ناز ہے. اور یہ یاد رکھیے گا اگر نبی کے بعد ہم نے نبی کے منبر پہ علی کو حقدار جانا ہے تو وہ بھی علم کی وجہ سے، کیونکہ جتنا علم ہے علی کے پاس نبی کے علاوہ کسی کے پاس علم ہے.
اس حدیث میں بھی مولا متقیان نے علم کی بات کی ہے. کس کی بات کی ہے؟ علم کی بات کی ہے. بزرگان محترم اتنی فضیلتیں ہیں کہ نبی کو کہنا پڑے یا علی معرفہ کا ارادہ وحانا، اے علی تجھے یا میں جانتا ہوں، میں چھوڑنے والا تجھے یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، تجھے یا میں جانتا ہوں یا میرا. یعنی اتنی فضیلتیں میری خدا نے کہا درخت کر میں بن جائے، سمندر سے یہ بن جائے، دریا سمندر سے یہ بن جائے، جن و انس لکھنے والے ہو، پھر بھی فضیلتیں ختم نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں معبود ہوں، کبھی بھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ میں معبود ہوں. توجہ ہے نا؟ جملہ مشکل ضرور ہے لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ ممبر ہے جس سے جب بھی ادا ہوا یا قرآن یا وارث قرآن، بڑی معذرت کے ساتھ آپ سنتے ہیں کبھی بندہ کبھی آقا کبھی معبود ہوتا ہے، یہ سنتے ہیں نا؟ ابھی بھی سنیں میرا بھائی. نہیں، اگر علی کو مانا بھی ہے پھر بھی اللہ کا نہیں پتا چلا تو پھر علی کو مانا کیا ہے؟ علی تو وہ ہستی ہے جو مناجات میں فرماتے ہیں الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. معبود نہیں کہا، کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں. کہا کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، فرمایا میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. فرمایا انت کما احب، پروردگار تو ایسے ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو ایسے ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا جیسے تم چاہتا ہے. یہ ہے علی. انجینئر مرزا مان گیا کہ جو توحید نہج البلاغہ میں علی نے دی ہے شیعوں کو، ایسی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ممبر جو ہے نا جس کے بارے میں بات کریں وہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، دین کی بنیاد ہی توحید ہے. کیا بنیاد ہے جی؟ توحید ہے. وہ تو انگلی کا یہ جو اختیار ہے مولا متقیان کا ولایت تکوینی آپ سنتے رہتے ہیں. ولایت تکوینی کیا ہے؟ کہ اللہ نے اختیار دیا مولا علی کو. توجہ ہے جی؟ نہیں میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اگر متوجہ سے دیکھا جاؤں. کیوں؟ جس کا ذکر ہے، جس کا آج ذکر ہو رہا ہے، اسی نے تو توحید کو منوایا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہی توحید کو منوایا ہے. تو جملہ تو ہونا چاہیے. غور ہے جی؟ اگر ماحول کی نظر نہ ہو جائے تو ایک درود پڑے میں آخری جملہ ضرور. اجازت ہے جی؟ ائمہ اہل بیت کی ولایت تکوینی کے یقیناً آپ قائل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اب اختیار دیا ہوا ہے. ایک نماز کے راہ ہو رہی تھی، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج ادھر آ گیا. توجہ ہے جی؟ لیکن یہ اختیار استعمال کر کے سجدہ کر کے بتایا یہ اختیار دیا بھی اس نے ہے اور استعمال بھی اسی کے لیے ہوا ہے. یہ دنیا میں آج جو حسین حسین ہو رہا ہے، دنیا کو بتاؤ ہم توحید والے ہیں. دنیا کو یہ جو ابھی جگہ جگہ پہ ماشاءاللہ اللہ ان ماتمیوں کی عزاداروں کی زندگی دعائیں فرمائے، جگہ جگہ مشی ہو رہی ہے. پہلے تو نجف سے کربلا ہوتی تھی، ابھی تو وہ جو چوتھے امام کا فرمان ہے نا کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورا، کہ ہر زمین کربلا کی زمین ہے. ہر دن 10 محرم کے دن آپ کو عزاداروں نے بتا دیا. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے میرا کروڑوں سلام ہے ایسے مفتیان دین پہ اہل سنت کے مفتی ہیں، وہ گئے ہوئے اور ان کے سامنے وہ بچوں سے انٹرویو لے رہے ہیں. توجہ ہے جی؟ بچوں سے انٹرویو لے رہے اور بتاتے ہیں کہ انا سنی
یعنی وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سنی کے لیے نفرت ہے. انہوں نے بتایا اگر آپ سنی ہے تو یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ سنی بھی حسینی ہے, شیعہ بھی حسینی ہے. تو توحید بتائی ہے حسین نے, کبھی توحید کے حوالے سے ڈگمگانا نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں توحید پکی ہو تو نہج البلاغہ کریں. امام کے جتنے خطبے ہیں توحید سے شروع ہوتے ہیں. اور آپ کو تو یہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو علی دیا ہے. اللہ نے, اور ایک ٹک ٹاک پر مولوی, اس سے سوال ہوا نا بھی جسے آپ صدیق اکبر کہتے ہیں کیا کہ کسی حدیث میں ہے؟ توجہ ہے جی, آخری بات ہے, آپ نے سنا بھی کسی حدیث میں ہے. اچھا اور جواب کچھ نہیں آیا. وہ کہتا ہے کہ ہر بات حدیث سے نہیں ملتی, ہر بات حدیث سے نہیں ملتی, تو پھر کس سے ملتے ہیں؟ آپ بندوں کا اجماع ہے, سبھی اکٹھے ہو کے اسے صدیق مان لیا. اور دوسرے مفتی فضل احمد نے حدیثیں دکھائی, کسی حدیث میں نبی کہہ رہا ہوگا صدیق الاکبر, وہ صدیق اکبر ہے. کبھی علی نے کہا انا صدیق الاکبر, میں صدیق اکبر ہوں. بھائی حدیث کی تو بات چلو چھوڑتے, نہیں مانتا, حدیث کو بھی نہیں مانتا. قرآن اٹھا, قرآن اٹھا, آیا مباہلہ اٹھا, سارے دیکھتے رہے. جانا تھا صدیقوں نے, گئے کون ہے وہ سبھی زمانے میں دیکھا, دنیا پہ بتا دیا. بندوں کے بنائے ہوئے صدیق اور ہے, جسے اللہ بناتا ہے وہ ولی ہے.